السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مومنہ اسٹوریز۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نیک دل شہزادے اور ایک غریب لڑکی کی کہانی سناؤں گی۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایک قدیم خوبصورت بادشاہی تھی جس میں بلند و بالا قلعے، سبز و شاداب باغات اور محلوں کی شان تھی۔ اس بادشاہی کے حکمران بادشاہ احمد تھے، جن کے بیٹے شہزادہ رؤف کا دل بہت نرم تھا۔ شہزادہ کو کبھی دنیاوی خوشی کی تلاش نہ تھی۔ وہ اکثر محل سے باہر جا کر عام لوگوں کے درمیان وقت گزارتا۔ ایک دن شہزادہ رؤف اپنے وفادار خادم کے ساتھ شہر کی گلی میں چل رہا تھا، جب اس کی نظر ایک غریب لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی ایک چھوٹے سے مکان کے باہر کھڑی تھی اور چولہے پر کھانا پکاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، لیکن اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ شہزادہ رؤف، جو ہمیشہ لوگوں سے مختلف کہانیاں سنتا تھا، اس لڑکی کے قریب پہنچا اور بولا، تمہارے چہرے پر ایسی خوشی کیوں ہے؟ تمہاری حالت تو کافی سخت لگتی ہے۔ غریب لڑکی مسکراتے ہوئے جواب دیتی ہے، شہزادہ، خوشی دل کی حالت پر منحصر ہوتی ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اگر دل میں سکون ہو تو ہمیشہ انسان خوش رہتا ہے۔ شہزادہ رؤف اس لڑکی کی باتوں سے متاثر ہوا۔ اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا، میرا نام زیبا ہے اور یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے جہاں میں اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ رہتی ہوں۔ شہزادہ رؤف کا دل اس کی باتوں میں چھپے سچ کو محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا راز اس لڑکی سے شیئر کیا۔ تمہاری باتیں سن کر مجھے یاد آیا کہ میں بھی کبھی خوش نہیں رہ پاتا۔ میرے والدین، میری درباری اور لوگ مجھے ہمیشہ کچھ اور توقع رکھتے ہیں۔ ہر وقت میں ان کی امیدوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں۔ زیبا نے اس کی باتوں کو سن کر کہا، لیکن تمہاری خوشی طاقت۔ شہزادہ، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا، دنیا کی سب سے بڑی دولت دل کی سکون ہے، نہ کہ تخت و تاج۔ شہزادہ رؤف اس کی باتوں پر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اچانک زیبا کے گاؤں میں ایک آتش زدی کا سانحہ پیش آیا۔ آسمان میں سیاہ دھوئیں کے بادل چھا گئے اور پورا گاؤں آگ میں جلنے لگا۔ لوگ خوف و ہراس میں دوڑنے لگے، لیکن زیبا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تیزی سے اپنے گھر کے سامان نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب شہزادہ رؤف نے اسے دیکھا، شہزادہ نے فوراً اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ آگ کو بجھانے کے لیے پانی لائیں۔ خود وہ زیبا کی مدد کے لیے دوڑا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ میرے بھائی اور ماں اندر ہیں، مجھے ان کی مدد کرنی ہے، زیبا نے تیزی سے جواب دیا۔ شہزادہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب کو بچائیں گے۔ شہزادہ اور زیبا نے مل کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ شہزادہ کی بہادری اور زیبا کی ہمت نے پورے گاؤں کو ایک نئی زندگی دی۔ دونوں نے آگ کی شدت کو کم کیا اور لوگوں کو بچایا۔ آخر کار آگ پر قابو پا لیا گیا۔ گاؤں کے لوگ شہزادہ اور زیبا کی بہادری پہ خوش ہو گئے۔ شہزادہ رؤف زیبا سے کہنے لگا، آج مجھے تمہاری ہمت اور دل کی عظمت کا احساس ہوا ہے۔ زیبا مسکرا کر جواب دیتی ہے، شہزادہ، حقیقی عظمت دل سے آتی ہے اور تم نے آج وہ دکھا دیا۔ اس دن کے بعد شہزادہ رؤف کا دل بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی مدد کرے گا، نہ کہ صرف قلعے کی شان و شوکت میں محصور رہے گا۔ زیبا نے شہزادے سے کہا، اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ خوشی کی سب سے بڑی دولت وہی ہے جو دل میں ہو، نہ کہ باہر کی دنیا میں۔ شہزادہ رؤف نے سر جھکا کر کہا، ہاں زیبا، تم نے مجھے وہ سکھایا جو کوئی نہ سکھا سکا۔ شہزادہ نے اپنی زندگی کو سادگی اور محبت کے اصولوں پر استوار کیا اور گاؤں میں لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ٹھانی۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ حقیقی خوشی دولت یا شان و شوکت میں نہیں، بلکہ دل کی سادگی اور اندرونی سکون میں ہے، اور ہمیں اکثر وہ سکھانے والے ہم سے زیادہ دور نہیں، ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔